بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جگہ پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمایا، مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا اور وہ واقعی غیر حاضروں میں سے ہے۔ میں ضرور اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا یا وہ کوئی واضح دلیل میرے پاس لائے۔ مفسرین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پرندوں کا جائزہ لینے اور ہدہد کے بارے میں دریافت کرنے کا ایک سبب یہ بیان کیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کسی جگہ پر اترتے تو ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کو پانی کی جگہ کے بارے میں بتا دیتا تھا، کیونکہ اس میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ زمین کے اندر موجود پانی بھی دیکھ لیتا اور پانی کے قریب یا دور ہونے کے بارے میں جان لیتا تھا۔ جہاں اسے پانی نظر آتا وہ اپنی چونچ سے اس جگہ کو کوریدنا شروع کر دیتا، پھر جنات آتے اور اس جگہ کو کھود کر تھوڑی دیر میں پانی نکال لیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس جگہ اترے تو آپ علیہ السلام کو پانی کی حاجت ہوئی۔ لشکر والوں نے پانی تلاش کیا لیکن انہیں نہ ملا۔ ہدہد کو دیکھا گیا تاکہ وہ پانی کے بارے میں بتائے، لیکن وہ یہاں موجود نہ تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہدہد کو یہاں موجود نہیں پاتا۔ ہدہد زیادہ دیر تک غیر حاضر نہ رہا بلکہ جلد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار شریف میں حاضر ہو گیا اور انتہائی ادب، عاجزی اور انکساری کے ساتھ معافی طلب کر کے عرض کرنے لگا کہ میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہ دیکھی، اور میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی جو لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہے اور اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں اچھے بنا دیے ہیں اور انہیں سیدھی راہ سے روک دیا تو وہ راستہ نہیں پاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے فرمایا، ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مکتوب لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ اللہ کے بندے سلیمان بن داؤد کی جانب سے شہر سبا کی ملکہ بلقیس کی طرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے۔ اس کے بعد مدعا یہ ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور میری بارگاہ میں اطاعت گزار ہو کر حاضر ہو جاؤ۔ اس مکتوب پر آپ علیہ السلام نے اپنی مہر لگائی اور ہدہد سے فرمایا، میرا یہ فرمان لے جاؤ اور اسے ان کی طرف ڈال دو، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد وہ مکتوب گرامی لے کر بلقیس کے پاس پہنچا۔ اس وقت بلقیس کے گرد اس کے امراء اور وزراء کا مجمع موجود تھا۔ ہدہد نے وہ مکتوب بلقیس کی گود میں ڈال دیا۔ ملکہ بلقیس اس مکتوب پر مہر دیکھ کر کہنے لگی، اے سردارو، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے، اور یہ کہ میرے مقابلے میں بلندی نہ چاہو اور میرے پاس فرمانبردار بنتے ہوئے حاضر ہو جاؤ۔ بلقیس نے اس خط کو عزت والا اس لیے کہا کہ اس پر مہر لگی ہوئی تھی۔ اس سے اس نے جانا کہ مکتوب بھیجنے والا جلیل القدر بادشاہ ہے، یا اس لیے عزت والا کہا کہ اس مکتوب کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے تھی۔ مکتوب کا مضمون سنا کر بلقیس اپنی مملکت کے وزراء کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا، اے سردارو، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو۔ میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو۔ سرداروں نے کہا، ہم قوت والے اور بڑی سخت لڑائی والے ہیں اور اختیار تو تمہارے پاس ہی ہے، تو تم غور کر لو کہ تم کیا حکم دیتی ہو۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ اگر تیری رائے جنگ کی ہو تو ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں۔ جب بلقیس نے دیکھا کہ یہ لوگ جنگ کی طرف مائل ہیں تو اس نے انہیں ان کی رائے کی خطا پر آگاہ کیا اور جنگ کے نتائج سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ملکہ بلقیس چونکہ بادشاہوں کی عادت جانتی تھی اس لیے اس نے یہ کہا، اور اس کی مراد یہ تھی کہ جنگ مناسب نہیں ہے، اس میں ملک اور اس کے باشندوں کی تباہی اور بربادی کا خطرہ ہے،
اس بات سے ملکہ کی دانائی جھلکتی ہے۔ سرداروں کے سامنے جنگ کے نتائج رکھنے کے بعد ملکہ بلقیس نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ ہدہد یہ دیکھ کر چل دیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تمام حالات کی خبر پہنچا دی۔ جب بلقیس کا قاصد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرتے ہو؟ تو اللہ نے جو کچھ مجھے عطا فرما رکھا ہے وہ اس سے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے دین اور نبوت سے بھی مشرف کیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے وفد کے امیر سے فرمایا، ان لوگوں کی طرف لوٹ جاؤ تو ضرور ہم ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کے مقابلے کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ رسوا ہوں گے۔ چنانچہ جب قاصد ہدیے لے کر بلقیس کے پاس واپس گئے تو تمام واقعات سنائے تو اس نے کہا، بے شک وہ نبی ہے اور ہمیں ان سے مقابلے کرنے کی طاقت نہیں۔ پھر بلقیس ایک بہت بڑا لشکر لے کر مقابلے کے لیے نہیں بلکہ ملاقات کے لیے آپ علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ جب بلقیس راستے میں تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو ان کے میرے پاس فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ تخت منگوانے سے آپ علیہ السلام کا مقصود یہ تھا کہ اس کا تخت حاضر کر کے اسے معجزہ دکھا دیں تاکہ اس پر آپ علیہ السلام کی نبوت کی حقانیت ظاہر ہو جائے کہ معجزہ نبی کی صداقت پر دلیل ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات سن کر ایک بڑے طاقتور خبیث جن نے عرض کی، میں وہ تخت آپ کی خدمت میں آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، اور میں بے شک اس پر قوت رکھنے والا امانت دار ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں اس سے جلدی چاہتا ہوں۔ یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم سب سے جلدی اس تخت کو لانے والے ہوگے۔ حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی تو اسی وقت تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے نمودار ہو گیا۔ تخت آ جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اس تخت کی شکل و صورت تبدیل کر دو تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ اپنا تخت پہچان پاتی ہے یا نہیں۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو اس وقت تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ ملکہ سے کہا گیا، تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، گویا یہ وہی ہے۔ اس جواب سے بلقیس کی عقل کا کمال معلوم ہوا۔ پھر ملکہ سے کہا گیا، یہ تیرا ہی تخت ہے، تمہیں دروازے بند کرنے، انہیں تالا لگانے اور پہرے دار مقرر کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ پھر ملکہ بلقیس نے اطاعت قبول کرتے ہوئے کہا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور آپ علیہ السلام کی نبوت صحیح ہونے کی خبر اس واقعے سے پہلے ہدہد کے واقعے سے اور وفد کے امیر سے مل چکی ہے، اور ہم نے آپ علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کی۔ بلقیس کا تعلق اس قوم سے تھا جو سورج کی پجاری تھی، اور وہ چونکہ انہی میں پلی بڑی تھی اس لیے اسے صرف سورج کی پوجا کرنا ہی آتا تھا۔ اس پوجا نے بلقیس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اسلام قبول کرنے کی طرف سبقت کرنے سے روک رکھا تھا۔ تخت میں تبدیلی کر کے ملکہ بلقیس کی عقل کا امتحان لینے کے بعد اس سے کہا گیا، صحن میں داخل ہو جاؤ۔ وہ صحن شفاف شیشے کا بنا ہوا تھا اور اس کے نیچے پانی جاری تھا جس میں مچھلیاں تیر رہی تھیں، اور اس صحن کے وسط میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا جس پر آپ علیہ السلام جلوہ افروز ہو چکے تھے۔ جب ملکہ نے اسے صحن کو دیکھا تو وہ سمجھی کہ یہ گہرا پانی ہے، اس لیے اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اونچا کر لیا تاکہ پانی میں چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا، یہ پانی نہیں بلکہ یہ تو شیشوں سے جڑا ہوا ایک ملائم صحن ہے۔ یہ سن کر بلقیس نے اپنی پنڈلیاں چھپا لیں، اور یہ عجوبہ دیکھ کر اسے بہت تعجب ہوا، اور اس نے یقین کر لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملک اور حکومت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ان عجائبات سے بلقیس نے اللہ تعالیٰ کی توحید
اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت پر استدلال کیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اس اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔